حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے یحییٰ تم ان پانچوں باتوں پر خود تم پہلے عمل کرو، تم پہلے عمل کرو گے تو لوگ بھی تم پر عمل کریں گے، اگر تم عمل نہیں کرو گے تو لوگ تم پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے تمہیں یہ ضروری ہے کہ تم سب سے پہلے عمل کرو۔ 5 باتیں بتائی اور یحییٰ سے کہا، یحییٰ تم ان باتوں پر عمل کرو، ہمیں یہ دین کی بات بتانے سے پہلے ہمیں خود عمل کرنا پڑے گا، دین پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم قرآن کی بات بتا رہے ہیں، ہمیں پہلے نمازی بننا پڑے گا، ہمیں پہلے قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گا۔ یہ یحییٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے اس سے پتہ چلا، یعنی معلوم ہوا کہ یحییٰ علیہ السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تم نماز پڑھو، تم قرآن کی تلاوت کرو، تم رمضان کے روزے رکھو، اور جب تم یہ کام کرو گے تو تمہارے ماننے والے بھی یہ کام کریں گے، اس لیے تمہیں سب سے پہلے کرنا پڑے گا۔ آئیے دیکھیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں تم بیت المقدس میں جمع ہو جاؤ، اور سارے لوگ مسجد میں بھر گئے، مسجد میں کوئی خالی جگہ نہیں ہے، مسجد تھوڑی سی جگہ بھی مسجد میں خالی نہیں ہے کہ آدمی آ کر بیٹھے، یہاں تک کہ لوگ باہر بھی کھڑے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کن باتوں کو سننے کے لیے آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کن باتوں پر عمل کرنے سننے کے لیے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خطبہ شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں، میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتیں بتائی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو تم برابر مت کرنا۔ اگر تم یہ شرک کرو گے، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کرنے والوں کا کوئی معافی نہیں، وہ مشرک ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیو، یحییٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم والوں سے کہا، میری قوم کے لوگوں سنو، اور ایک مثال دی کہ دیکھو، اس مثال پر غور کرو، اے میری قوم کے لوگوں اس مثال پر غور کرو۔ تم نے اپنا پیارا مال سونا چاندی دے کر ایک غلام خریدا، اور غلام کو خریدنے کے بعد گھر لے کر گیا۔ جب وہ غلام گھر گیا تو آپ نے اسے بتایا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا زمین و جائیداد ہے، آپ محنت کریں، مزدوری کریں، اور جو رقم ہو، جو پیسہ ہو، اس پیسے کی ادائیگی مجھ سے کرنا۔ وہ غلام محنت تو کرتا ہے، وہ غلام محنت کرنے کے بعد شام کے وقت جب محنت مزدوری کرنے کے بعد پیسہ جو ملا، مزدوری ملنے کے بعد آپ کو ادائیگی کرنے کے بجائے کسی اور کو کر رہا ہے، تو کیا آپ ایسے غلام کو رکھیں گے؟ لوگوں نے جواب دیا، نہیں، ارے میں نے خریدا اور پیارا مال سونا چاندی دے کر خریدا، اور خریدنے کے بعد اگر میرے ساتھ ایسا کام کرے تو اس کو میں کبھی بھی نہیں رکھوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں اسے نہیں رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محنت مزدوری نہیں کی ہے، لیکن پیسے کی ادائیگی مجھ سے کرنا چاہیے، کسی اور کو کر رہا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا، میرے بندو میں نے تمہیں پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے، اور تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے، میرے ساتھ کسی اور کو برابر کرو گے تو کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا جو شرک کرتا ہے، کیونکہ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے، یعنی میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، کسی کے سامنے وہ سر کو نہ جھکائے، کسی کے ساتھ وہ برابر نہ کرے، یعنی میرے ساتھ کسی کو برابر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کے ساتھ ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، کسی کو برابر نہیں کرنا، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کا حال، مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو شرکوں میں مبتلا ہے، وہ غیروں کو سجدہ بھی کرتے ہیں، اس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، وہ حاجت روا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور حدیثوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا کہ تمہیں شرک نہیں کرنا ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے۔ آپ جب قرآن کریم اٹھائیں گے اور قرآن کریم کو کھولیے
اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے اندر گناہوں کا ذکر کیا ہے، لیکن فوراً بعد کہا کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں ان گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں بخش دوں گا۔ لیکن میرے بھائیو یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گناہ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور وہ کیا ہے؟ آئیے وہ شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، یعنی جو انسان شرک کرے اس کا ٹھکانہ نار میں ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شرک کرنے والوں کا کوئی معافی نہیں ہے، شرک کرنے والوں کا کوئی معافی نہیں۔ آپ قرآن کریم کی دوسری آیت اٹھائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو ہم تمہارے سارے پاپوں کو مٹا دیں گے، لیکن شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر تم شرک کرتی ہو تو ٹھکانہ جہنم ہے، تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تم نے شرک کیے، تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے شرک نہیں کرنا ہے۔ یہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر تم ایسا کام کرتے ہو تو ٹھکانہ جہنم میں، تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، نار میں ٹھکانہ ہوگا اور تمہیں اسی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے شرک پہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے، کیونکہ شرک بھیانک ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آئیے آپ حدیث کو اٹھائیں، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن میں بھیجا، یمن کی طرف بھیجا، تو حضرت معاذ ابن جبل کو بھی یہی پیغام دیا، اے معاذ ابن جبل تم ایک اہل یعنی اس قوم کے پاس جا رہے ہو جو کہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن اس قوم کو سب سے پہلے اس بات کی طرف دعوت دینا، اس بات کی طرف ان لوگوں کو بلانا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرے۔ اگر وہ قوم ان باتوں پر عمل کرنے لگے تو پھر اسے نماز کا حکم دینا، قرآن کی تلاوت کروانا، پھر اس کے بعد تمہیں بتانا، لیکن سب سے پہلی بات جو تمہیں بتانا ہے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا ہے۔ اگر وہ آ جائے تو اس کے بعد تم بتاؤ کہ ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، کسی کو ساجی و شریک نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے۔ میرے بھائیوں حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیے، یہ صحابی رسول ہے اور اللہ کے رسول سے بہت زیادہ حدیثوں کو سنا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ کیا میں تم اس گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں، کیا میں اس گناہ کے بارے میں خبر نہ دے دوں جو ہلاک کر دینے والی ہے، جو گناہ برباد کر دینے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے کیوں نہیں اللہ کے نبی، آپ مجھے ضرور بتائیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ 7 ہلاک کر دینے والی گناہ ہے، اور ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے الشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کر نہیں کرے گا۔ اور یہی وہ گناہ ہے جو انسانوں کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، انسانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہی گناہ ہے جس کے بارے میں یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، یہ پہلی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے بتایا، یہ پہلی بات ہے جو مجھے بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کی جائے، کسی کو برابر نہ کی جائے، ورنہ اللہ تعالی ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کرنے والوں کا کوئی معافی نہیں۔ آپ صحابی میں جو سب سے افضل صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اللہ کے رسول اسے بھی پکارتے ہیں یہ ابوبکر کیا میں تمہیں اس بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کیوں نہیں، یہ اللہ کے نبی آپ بتائیے، اللہ کے رسول آپ ذرا بتائیے، میں سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ گناہ یہ ہے الشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، کیونکہ شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ آج مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں اور غیروں کو بھی
شریک کرتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں، یعنی جو محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کیا، اور اس سے وہ محبت کر رہا ہے، اس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہو، جو رسول پر ایمان لائے، وہ اللہ پر محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ ہی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے محبت نہیں کرتا۔ یہ درگاہوں پہ نہیں جاتے، یہ پہلی بات ہے جو یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے بتایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آئیے دوسری بات پر غور کیجیے۔ یحییٰ علیہ السلام نے جو دوسری بات اپنی قوم والوں کو بتایا، اے میری قوم کے لوگوں، دوسری بات یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا کہ ہم نماز پڑھی جائیں، وقت ہو جائے، ٹائم پر ہمیں نماز پڑھنا ہے، وقت پر ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ اور دیکھیے مسلمانوں پر غور کیجئے، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، مسلمان نمازوں سے دور ہے، یہ نہیں چاہتا کہ میں نمازی بن جاؤں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو انسان نماز پڑھے، جو انسان نماز پڑھتا رہے، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ نہیں کرنا ہے، ہاں جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہو کہ وہ وضو بنائے، اچھی طریقے سے وضو بنا کر اللہ کو پکارے، رب کو پکارے اور اللہ کی عبادت کرے، سجدے کی حالت میں دعائیں کہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھتے دکھاوے کے لیے، ایسا کام نہ ہو۔ آئیے اللہ کے رسول ایک دن صحابہ اکرام کو پکارتے ہیں، اور پکارنے کے بعد اللہ کے رسول کہنے لگے اے میرے صحابہ بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے پاس ایک نہر گزری ہوئی ہو اور اس میں تم دن اور رات میں 5 مرتبہ غسل کرو گے تو کیا تمہارے بدن میں میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام جواب دیتے نہیں اللہ کے رسول، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی تو ہے وہ نماز کی مثال، جب انسان نمازی بن جائے، جب انسان نماز پڑھنے لگے تو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں دیکھیے مسلمان نمازی نہیں ہے، مسلمان نماز پڑھنا نہیں چاہتا، اور یحییٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے اور یہ اللہ کے نبی ہے، یہ حکم دے رہے ہیں، اپنی قوم والوں کو بتا رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں تم نماز پڑھو، تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول نے بھی حکم دیا ہے، یہی وہ نماز ہے جو انسان نمازی بن جائے تو کافر اور مومنوں میں فرق کر دینے والی چیز ہے۔ ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، دونوں کے درمیان جو بیچ میں جو چیز کھڑی ہے وہ نماز ہے، پانچوں ٹائم کی نماز ہے۔ کیونکہ انسان جب نمازی بنتا ہے تو دل میں ایمان بھی رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ ایمان کی دولت، ایمان کی طاقت ہمارے پاس ہے، لوگوں کے پاس ہے، لیکن آج مسلمان نماز سے دور ہے۔ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے اور لفظ پکارے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد جو باتیں بتائی جا رہی ہے حی علی الصلاۃ، اے لوگو آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، اس کے بعد جو بتائی جا رہی ہے حی علی الفلاح، اے مومنوں، اے انسانوں کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ہم دنیا کی کامیابی کو ڈھونڈتے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں، مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہیں، گھر بنانا چاہتے ہیں کہ بلڈنگ بن جائیں اور رہن سہن میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہم یہ سوچتے ہیں، کبھی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری تکلیفیں دور ہو جائے، اور نماز پڑھنے سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ، یعنی رب کے قریب کر دینے والی چیز نماز ہے، یعنی سجدے کی حالات میں رب کے قریب ہو جاتے۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، مسلمان کے گھروں میں اور اس کے سوسائٹی اور سماج میں جا کر دیکھیے، مسلمان نمازی میں مٹھی بھرے، وہ جمعہ کے دن آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد ہلہ کرنے میں آگے، لوگ بولتے بہت زیادہ ہے،
کہ ارے خطیب صاحب نے فلاں کر دیا وہ کر دیا، لیکن وہ نماز جو پڑھنا ہے، اذان ہوتی ہے اور امام صاحب پر ڈانٹو پھٹکار ہر طرف سے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو دیکھیں آپ گھر سے نکالنے میں آگے رہتے ہیں کہ اس کو نکال کر باہر پھینک دی جائے، کیوں یہ غلط کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں ایک بات، تعجب کی بات ہے کہ آج مسلمان کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اگر امام صاحب ایک وقت کی اذان دی، آدمی نہیں ہے، ایک آدمی آ کر اسے اگر کہہ دے کہ پھر اذان دیجئے، تو اگر دوبارہ اذان ہو گئی تو لوگ، جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا تھا وہ آدمی اب لڑنے کے لیے آ گیا۔ امام صاحب وہ غلطی پکڑنے میں آگے ہیں، وہ نماز پڑھنے میں آگے نہیں ہے، غلطی کو پکڑ رہا ہے کہ آپ دوبارہ اذان دیے، اب کیا بیچارہ۔ لوگ آ جاتے ہیں لیکن وہ جو پہلی اذان ہوئی ہے اس پر لوگ نہیں آتے، لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ مسلمانوں نماز پڑھو اور نمازی بن جاؤ۔ اللہ کے رسول نے بھی حکم دیا ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو تم پر ظلم نہیں کر سکتا، تم پر ظالم حکمراں بھی مسلط نہیں ہو سکتا۔ ارے اللہ کے رسول کو دیکھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان ہونے سے پہلے اللہ کے رسول اپنی اولاد، اپنی بیوی سے اس طریقے سے غافل ہو جاتے تھے کہ آپ کو ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ نہ آپ کی بیوی ہے نہ آپ کی اولاد ہے، یعنی آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ تو ایک اکیلا انسان ہے، آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں۔ اس طریقے سے اپنے گھر بار سے غافل ہو جاتے تھے۔ صحابہ اکرام کو دیکھیے، اللہ کے رسول یعنی جو صحابہ وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں نماز پڑھا کرو، کبھی یہ مت سوچو کہ میں نماز پڑھوں تو مجھے انعام کیا مل رہا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا نماز پڑھو گے تو یہ برائی جو ہے، ان برائیوں سے بچنے کا ایک حل ہے۔ ہاں تم یہ چاہتے ہو کہ ہم برائی سے بچے رہیں تو تم نمازی بن جاؤ۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے دنیا والو نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے والی چیز ہے، یعنی بے حیائی اور برائی سے انسان کو روک دیتا ہے، انسان کو باندھ دیتا ہے کہ تم بے حیائی برائی کے قریب مت جاؤ۔ جب ہم انسان نماز پڑھنے لگے، جب انسان نمازی مسجد میں آنے لگے تو یہ ضرور سوچتا ہے کہ میں پیشاب کرنے کے لیے مجھے جانا ہے تو پانی لے کر جانا ہے، شراب کے اڈوں پر نہیں جا سکتا، جوئے کے اڈوں پر نہیں جا سکتا، پرہیز کرے گا، انسان بچنے کی کوشش کرے گا۔ آج مسلمانوں میں نمازی بہت کم ہے، مٹھی بھر نمازی ہے، اور وہ لوگ مسجد آتے ہیں جو صحیح سے چل بھی نہیں سکتے، جو کھانا کھا نہیں پا رہا ہے، جس کی ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، یعنی جوڑوں میں طاقت نہیں ہے، جو گودا نہیں ہے، وہ انسان مسجد میں آ رہا ہے۔ جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہے، جس کو قرآن نے بڑھاپے کے اور کمزور کا دور کہا ہے، بچپنا سے اس دور کو ملا دیا ہے، بچپنا سے اس دور کو جوڑ دیا ہے، وہ آدمی مسجد میں آ رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، اسے تو یہ معلوم ہے، اسے تو یہ پتہ لگ گیا کہ زندگی بیکار ہے، یہ تو زندگی دھوکے کا سامان ہے، ارے آخری زندگی تو ہمارے پاس قیامت کا ہے۔ لیکن آج مسلمان اس نماز سے دور ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے بتایا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نمازی بن جائے، نماز پڑھنا ہے۔ اب آئیے یحییٰ علیہ السلام نے جو تیسری بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینہ جب آئے تو روزے رکھے، روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور روزے کا معاملہ ہو تو جوانوں کو دیکھیے، جوان سال بھر گھر میں، 11 مہینہ گھر میں، جب رمضان کا مہینہ قریب آیا تو باہر جانے کا کوشش میں لگ جاتا ہے، ارے کسی طرح نکل جائے، اور لوگوں میں کہتا پھرتا ہے کہ اگر میں گھر میں رہ جاؤں تو لوگ مجھے ماریں گے بھی، لوگ مجھے گالی دیں گے، ارے تم جوان ہو، کھا رہے ہو، اس لیے رمضان کے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے گھر سے باہر بھاگ رہا ہے۔ میرے بھائیو ایسا کام نہ کرو، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم رمضان کے روزے رکھو، اور روزے رکھنے کی فضیلت کیا تمہیں معلوم ہے؟ جب تم روزے رکھو گے تو قیامت کے دن یہی روزہ ڈھال بن جائے گا، جہنم کی آگ سے تمہیں بچانے کا کام آئے گا، اس لیے تم رمضان کے روزے رکھو، یہی روزہ ڈھال بن کر رہے گا، یہی روزہ تمہارے لیے ڈھال ہوگا۔ یہ ڈھال اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انسان جب جہنم میں جائے تو یہی روزہ قیامت کے دن آ کر شفاعت بھی کرے گا، اور اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے بعد وہ روزے کو شفاعت قبول، یعنی اللہ تعالیٰ سے روزے سوال کرے گا، یا اللہ اس نے روزے رکھا، یعنی دن بھر بھوکا پیاسا رہا، بیویوں سے دور رہا، یا اللہ تو اس کو جہنم سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل بھی کرے گا، اور عمل کرنے کے بعد اسے کہے گا چلو اس کو بچا دو، اس نے دن بھر بھوکا پیاسا رہا، ہٹا کر رکھ دو، اس کو سائڈ کر دیا جائے۔
رمضان کے روزے رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ روزہ ڈھال بن کر انسان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ جہنم میں نہیں جا سکتا، یہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا، بھوکا پیاسا رہا۔ آئیے روزے رکھنے کی فضیلت آپ کو بتا دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور بیک وقت دونوں نے اسلام قبول کیا، یعنی ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر دونوں بیٹھ کر اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک محنتی تھا، ایک کم محنتی تھا۔ جو محنتی تھا، دیندار میں جو محنتی تھا وہ جنگ کے لیے نکلتے، جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، اور جو کم محنتی تھا 1 سال کے بعد وہ موت آتی ہے، عام موت آتی ہے، وہ مر جاتے ہیں اور اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابو طلحہ بیان کرتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو کم محنتی تھا اور 1 سال کے بعد جو انتقال ہوا وہ آدمی جنت میں آگے جا رہا ہے۔ میں صبح ہوتے ہی لوگوں سے بیان کیا، لوگوں کو بتایا، لوگوں نے تعجب کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول کو جب یہ خبر ملی، اللہ کے رسول کو بتایا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو طلحہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ یا ابو طلحہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ یا ابو طلحہ کیا تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہے؟ جو کم محنتی تھا لیکن 1 سال تک جو زندہ رہا، اس نے جو اللہ کی عبادت کی، اس نے جو اللہ کو پکارا، اس نے جو رمضان کے مہینوں کو پایا، روزے رکھے، قرآن کی تلاوتیں کی، اور یہ جو عمل کیا ہے یہ عمل کہاں رہے گا؟ ابو طلحہ شانت ہو جاتے ہیں، ابو طلحہ خاموش ہو جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کے روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ آج مسلمان کہتے ہیں نا کہ رمضان کے روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ روزے رکھنے کی فضیلت آپ کو بتا دوں۔ قرآن کریم اٹھائیے، یہ پاک کتابیں، کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مومنوں کو پکار کر کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے مومنو، تم سے پہلے جو لوگ آئے اس نے رمضان کے روزے رکھے، تم بھی روزے رکھو تاکہ لعلکم تتقون، تقوی والا بن جاؤ۔ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ تقوی اختیار کروں، تقوی کو اپنا لوں، تو تقوی اختیار کرنے کے بعد ملے گا کیا؟ ارے کچھ ملنا چاہیے۔ دنیا میں انسان دنیا دار بن رہا ہے تو یہ سوال کر رہا، پیسہ مل رہا ہے، لیکن تقوی والا بن جاؤں تو انعام کیا ملے گا؟ یہی کتاب جواب دے رہی ہے، یہی کتاب آیت کھول کر بیان کر رہا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تلک الجنۃ التی نورث عبادی من کان تقیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جنت کا وارث اس انسان کو بناؤں گا، اس آدمی کو بناؤں گا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو دیندار ہوگا، جو رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، جو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، جو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرتا ہو، ایسے انسان کو میں جنت میں رکھوں گا۔ اگر ایسا انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے تو یہ انسان کامیاب ہے۔ رمضان کے روزے رکھو، یہ نہ سوچو کہ روزے رکھنے سے نقصان ہو رہا ہے۔ بھائی رمضان کے روزے رکھو گے، اس میں نقصان کی بات نہیں ہے، نفع ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو گھر سے بھاگو نہیں۔ ارے تم گھر سے بھاگ رہے ہو، اچھی بات ہے، تم گھر سے بھاگ رہے ہو، ٹھیک ہے، جا رہے ہو کام کرنے کے لیے، تو یہ مت سوچے کہ تم آدمیوں کے نظروں سے بچ گیا۔ ہاں، آدمیوں کے نظروں سے، گاؤں کے آدمیوں کے نظروں سے تم بچ گئے ہو، لیکن وہ اللہ جو تمہیں پیدا کیا، جو تمہارے لیے آسمان اور زمین کو بنایا، پیدا کیا، آسمان کو چھت بنایا، زمین کو جو تمہارے لیے فرش بنایا، اور جو تم چل رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نظریں تو تم پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظریں تم پر ہے، اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ ڈر، یہ خوف تمہارے اندر نہیں ہے؟ کہ یہ ڈر تمہیں نہیں ستا رہا ہے مسلمانوں؟ اس لیے جب رمضان کے مہینے آ جائے تو روزے رکھو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یہ رمضان کے مہینے میں اگلے مہینہ نہیں رہتا، اگلے سال نہیں رہتا ہے، اس سال ہے اگلے سال نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینہ جب آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رب سے دعا کریں، اپنے مالک سے دعا کریں۔ اللہ کے رسول نے اس انسان کے بارے میں، حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول، وہ آدمی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے جو انسان کے پاس رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد اس نے روزہ نہیں رکھا، اور روزے تو رکھا لیکن اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا پائے، وہ آدمی ہلاک و برباد و تباہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا آمین، بالکل تباہ ہو جائے۔
اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ آمین، وہ تباہ ہو جائے۔ تو رمضان کے مہینہ جب قریب آئے، رمضان کے مہینہ سامنے ہو تو روزے رکھے۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے جو تیسری بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہے۔ اب آئیے دیکھیے چوتھی بات کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ تم صدقہ کرو۔ آج انسانوں اور مسلمانوں کو دیکھیے، صدقہ کرنے سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ کرو۔ یحییٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم والوں سے کہا، میری قوم کے لوگوں تم صدقہ کرو۔ صدقہ کرنے سے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جس نے صدقہ کیا ہے، قیامت کے دن جہنم سے وہ بچ کر رہے گا اور وہ صدقے کے سائے میں رہے گا۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سارے مسلمان تو ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، آج جو 1000 میل کی دوری پر جو سورج ہے وہ 1 میل کی دوری پر ہوگا، اور لوگ انسان گرمی میں اور اس کی گرمی میں اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک تو کوئی گھٹنے تک اور تو کوئی ڈبکی لگا ہوا ہوگا۔ ایسے انسان تو اس لیے ہوگا کہ اس نے صدقہ نہیں کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جس نے صدقہ کیا ہے وہ صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان یعنی خفیہ طور سے صدقہ کرے، یعنی دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہے، دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے، ان میں سے ایک انسان وہ بھی ہوگا، ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو صدقہ کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو صدقہ کرے یعنی دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہے، بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو صدقہ کرو اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو۔ صدقہ کرنے سے ہمیں پیچھے بھاگنا نہیں ہے، صدقہ کرنا ہے۔ آئیے صدقہ کرنے کی فضیلت دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی، اللہ کے نبی کا فرمانے کہ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا ہے، صحرا سے گزر رہا ہے، اور اس نے آسمان سے آواز سنی اسقِ حدیقۃ فلان، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ، فلاں آدمی کے باغ میں پانی ڈالو۔ بارش ہوتی ہے اور پانی جو ایک نہر ہوتے ہوئے نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو آدمی آسمان سے آواز سنی وہ پانی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باغ میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے، آپ ذرا بتائیے۔ وہ وہی نام بتایا جو آسمان سے وہ سن چکا تھا۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں اللہ کے بندے آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے اس لیے نام پوچھا کہ ابھی میں چند منٹ پہلے فلاں جگہ سے میں گزر رہا تھا، اس جگہ سے میں نے آسمان سے آپ کا نام سنا ہوں۔ کہ کیوں، کیا ہوا؟ پھر وہ آدمی، اللہ کے رسول کا بیان ہے کہ وہ آدمی نے کیا دیکھا کہ وہ جو پانی ہے اس کے باغ میں چلے جاتے ہیں، یعنی اس کے باغیچے میں پانی چلے جاتے ہیں اور پانی سے بھرمار ہو جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے پانی میں، اس کا جو باغ ہے وہ شیر کرتے، وہ آدمی کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد وہ سوال کرتے ہیں یا اللہ کے بندے آپ مجھے بتائیے کہ اس باغ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے اس میں اگنے والے پھل، اس باغ میں اگنے والے پھل کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک میں صدقہ کرتا ہوں، دوسرا اپنے بیوی بال بچے کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا اسی باغ میں خرچ کرتا ہوں۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول کا فرمانے دیکھیے صدقہ کرنے کی فضیلت۔ آج مسلمان صدقہ کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول کو دیکھیے، حضرت عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول حضرت عقبہ ابن حارث کا بیان ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں عصر کی، اللہ کے رسول کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی۔ اللہ کے رسول نماز پڑھ کر فوراً نکلتے ہیں اور حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد کچھ بتاتے ہیں اور باہر آتے ہیں۔ ہم لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول آج اچانک اٹھ کر چلے گئے۔ جب اللہ کے رسول باہر آئے تو لوگوں نے سوال کیا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا اللہ کے رسول، آپ فوراً اٹھ کر چلے گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ میں اس لیے اٹھ کر چلے گیا ہوں، اس لیے میں جا چکا ہوں کہ تمہیں خبر نہیں ہے میرے پاس صدقہ کا کچھ مال تھا، میں نے بتا دیا، حکم دے دیا کہ مال تقسیم کر دو، فلاں فلاں میں بانٹ دو، پھر میں باہر آیا۔ دیکھیے صدقہ لوگوں کے پاس رکھنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھیے
کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جو مال لایا جائے، حضرت ابو بکر بھی گھر جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر جاتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال ہے ان میں سے آدھا مال لے کر آتے ہیں، اور حضرت ابو بکر کے پاس جو گھر میں مال بچا ہوا تو اسی کو اٹھا کر پورا مال لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں عمر تم گھر سے کیا لائے ہو؟ حضرت عمر بیان کہتے ہیں میں گھر میں جو مال تھا ان میں سے آدھا لایا، لیکن عمر کی یہ خواہش تھی آج میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ابو بکر سے اللہ کے رسول نے سوال کیا ابو بکر تم کیا لائے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس جو مال تھا میں لے کر آیا، گھر میں اور کچھ نہیں، اللہ ہے اور اللہ کے رسول کا نام میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ارے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، اللہ پر اگر میں ایمان رکھوں تو اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عمر آج بھی تم سے آگے ابو بکر نکل گئے، تم سے آگے چلے گئے، یہ منظر دیکھیے، صدقہ کرنے کی فضیلت ہے۔ میرے بھائیو صدقہ کرو، اور یحییٰ علیہ السلام نے جو چوتھی بات بتائی ہے لوگوں صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے تمہیں پیچھے ہٹنا نہیں ہے، صدقہ کرنے سے چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ تم صدقہ کیا کرو۔ آئیے آخری بات یحییٰ علیہ السلام نے جو لوگوں سے کہا لوگوں تم ذکر کرو، اور ذکر کرنے کی مثال دی، اے لوگوں سنو ذکر کرنے کا مثال یہ ہے اگر تم ذکر کرتے ہو تو مثال یہ ہے کہ تم آگے آگے دوڑ رہے ہو، تمہارے پیچھے دشمن ہے اور دشمن پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اچانک تم کسی مضبوط قلعے میں داخل ہوتے ہو اور تم کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو تم بچا رہے ہو، اسی طریقے سے تم ذکر کرنے سے بھی بچو گے لوگوں، اس لیے تم زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو، ذکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے رکھے گا، ذکر کرو۔ آئیے ذکر کرنے کی فضیلت دیکھیے، اللہ کے رسول سے ایک شخص آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ جو میری ہڈیاں ہیں یہ کمزور ہو گئی ہے، جوڑوں میں طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول دین کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، مجھے کوئی آسان سا ترتیب بتائیے، مجھے کوئی آسان سا کام بتائیے جس پر میں عمل کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے جاؤ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، جاؤ تم اللہ کا ذکر کرنا، اٹھتے بیٹھتے ہر دم تم اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یہ بہت قیمتی وظیفہ ہے، تم ذکر کرتے رہنا۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا، اگر یہ لذت ایمان سے نہ ملے، ذکر سے نہ ملے، کسی اور چیز سے لذت نہیں مل سکتی ہے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لذت و مٹھاس یعنی جو لذت ذکر سے ملتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لذت اور مٹھاس تم تین چیزوں میں تلاش کرو، نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر، اگر ان تین چیزوں میں لذت و مٹھاس محسوس ہو تو یہ سمجھو یہ تمہارے دل کے دروازے کھلے ہیں، اگر یہ تین چیزوں میں لذت و مٹھاس محسوس نہ ہو تو یہ بھی سمجھ لو کہ تمہارے دل کے دروازے بند ہیں۔ میرے بھائیو ذکر کرو، ہمیں ذکر سے غافل نہیں ہونا ہے، ہمیں ذکر سے دور نہیں بھاگنا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، مسلمان ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بھائیو ذکر کرو، ذکر سے ہمیں غافل نہیں ہونا ہے، تو ذکر کرتے رہو، کامیابی کے راستہ یہ ہے ہم ذکر کریں، ان احکاموں پر عمل کریں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے یہ جو چیزیں یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں کو بتائے کہ ہمارے لیے بھی بہت قیمتی چیزیں، نمازیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کی جائے، اور ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، ہمیں بھی ان چیزوں پر عمل کرنا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی یہ چیز ہو، ہماری زندگی میں بھی یہ چیز شامل ہو۔ لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیے، مسلمان نماز سے دور ہے، مسلمان قرآن سے دور ہے، مسلمان صدقے سے دور ہے، صدقہ کرنا نہیں چاہتا، مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے بھی نہیں رکھتے ہیں، مسلمان ذکر بھی نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، مسلمان
مسلمانوں ان چیزوں سے جڑیے، جڑنے کی کوشش کریں۔ جب ہم جڑ جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں کبھی برباد نہیں کر سکتا۔ کامیابی کے راستہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کرتے رہیں۔ یہ 5 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا، آپ ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔